بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ یہ ذکر کی جاتی ہے۔ آیا یہ حدیث مبارکہ ثابت بھی ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس پر آج گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل میں یہ بیان کرتا چلوں کہ 10 محرم الحرام یقیناً تاریخ اسلام میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے سیدنا امام حسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آپ کے رفقا کو، آپ کے گھر والوں کو اس میں شہید کیا گیا، اور یقیناً ایسا واقعہ ہے کہ جو دلوں کو غمگین کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس واقعے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے دل میں نعوذ باللہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشی ہے، تو ایسا شخص یقیناً بدبخت، بدباطن اور ناصبی خارجی شخص ہے کہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوش ہو رہا ہے۔ یقیناً ایسا کسی سنی سے متصور ہی نہیں ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس بنیاد پر کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دن شہادت ہوئی، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ ممنوع ہو جائے، اور وہ حدیث مبارکہ کہ جو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، اس کو ناسبیت کی دلیل قرار دینا اور اسے روایت کرنے والوں کو ناسبی خارجی قرار دینا، یقیناً یہ ظلم ہے اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، جن میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام وہ ہیں کہ جن سے یہ حدیث پاک مسنداً مرفوعاً مروی ہے، اور اسی طرح ایک تابعی ابراہیم بن محمد بن المنتشر، ان سے بھی مرسلاً یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ الفاظ خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث مبارکہ یہ ہے، جو سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اس کے حوالے سے علماء کی آراء بھی کیا ہیں وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ مغرب، انہوں نے اپنی کتاب الاستذکار جلد 10 صفحہ نمبر 140 حدیث نمبر 14294 سے 14299 تک یہ حدیث پاک نقل کی ہے، کئی سندوں کے ساتھ نقل کی ہے، لیکن مدار اس کا ایک ہی ہے۔ تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی نفسہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اور اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے، یعنی مالی اعتبار سے وسعت کرتا ہے، گھر والوں کو رقم دی، گھر والوں کو کھانے پینے کی چیزیں لا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس پر وسعت فرماتا ہے، یعنی اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الاستذکار میں نقل کی ہے، اور ان کی علمی شخصیت سے ہر ایک اچھی طرح سے واقف ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے حافظ ابو زرعہ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک جز خاص اس حدیث کی تحقیق کے اوپر آپ نے تحریر کیا ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہو علی شرط مسلم، یہ حدیث مبارکہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شرط پر ہے، اور اسی بات کو امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المقاصد الحسنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 1204 کے تحت، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الدرر المنتثرہ کے صفحہ نمبر 186 پر ذکر کیا کہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہو علی شرط مسلم۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی شرط کے مطابق بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ یہ اجلہ ائمہ اس حدیث پاک کے صحیح ہونے کی تصریح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو امام بیہقی نے بھی روایت کی ہے اور دیگر ائمہ نے روایت کی ہے۔
اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے بارے میں حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد ورد هذا الحدیث عن ابی ہریرہ من طرق صحح بعضها الحافظ ابو الفضل ابن ناصر السلامہ وبعضها حسن على رأی ابن حبان. یعنی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سندوں کے ساتھ مروی ہے، جن میں سے بعض کو حافظ ابو الفضل ابن ناصر السلامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اجلہ محدثین میں سے ہیں انہوں نے صحیح قرار دیا ہے، بعض سندوں کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان میں سے بعض ابن حبان کی رائے پر حسن قرار پاتی ہیں. یہ بات حافظ عراقی نے نقل کی، اور اسی کو امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدرر المنتثرہ میں نقل کیا ہے. تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث مبارکہ جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے مروی ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث مبارکہ بعض طرق سے بعض سندوں سے مروی ہے وہ بھی صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ اگرچہ کہ سندن ضعیف ہے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو حدیث مبارکہ ہے وہ خطیب بغدادی نے روات مالک کے اندر نقل کی ہے، الروات عن مالک میں نقل کی ہے، اور اس کو بھی سندن ضعیف قرار دیا ہے، اگرچہ کہ اس جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث مبارکہ ہے اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض دیگر ادلہ کی روشنی میں صحیح قرار دیا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اور اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح مواہب لدنیہ میں بھی اس کو علامہ سیوطی کے حوالے سے صحیح قرار دیا، اور مشہور ایک شخص ہے غماری کے نام سے جس کے بارے میں اہل علم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اس نے بھی اپنی کتاب ہدیۃ الصغریٰ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے. بہرحال یہ حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اسی طرح حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اگر اس کو ہم سندن ضعیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سندن ضعیف کہا جائے گا کہ ان تین صحابہ سے جو مروی حدیث پاک ہے یہ ضعیف سندوں کے ساتھ مروی ہے. لیکن اولاً اس پر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفة فهي اذا ضم بعضها الى بعض احدثت قوة. یہ شعب الایمان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 366، کہ یہ سندیں اگرچہ کہ ضعیف ہیں لیکن جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی تو قوت کو حاصل کر لیں گی، مضبوطی کو حاصل کر لیں گی. لیکن یہ وہ حدیث ہے کہ جو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ ہیں، دیگر سندوں کے اندر کمزوری ہے اور وہ مل کے آپس پہ مضبوط ہو جائیں گی. لیکن جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے وہ ویسے ہی مضبوط حدیث مبارکہ ہے، سند کے اعتبار سے وہ صحیح حدیث مبارکہ ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نوادر الاصول میں نقل کیا ہے، اور اس کی سند کو کئی ایک ائمہ نے جید قرار دیا ہے. حافظ عراقی نے بھی، اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں، علامہ سیوطی نے الدرر المنتثرہ میں، حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا بسند جید، سند جید کے ساتھ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے. تو اس تمام تر تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث مبارکہ ہرگز موضوع تو دور کی بات ہے ضعیف بھی نہیں، بلکہ اس کی بعض سندیں یہ صحیح درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، اور بعض جو سندیں ہیں اس کی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مل کر آپس میں قوت حاصل کر لیتی ہیں. اس کے علاوہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور کئی ایک علماء نے اس بات کو نقل کیا کہ حضرت عمر، حضرت جابر، حضرت محمد بن منتشر، حضرت ابو الزبیر، حضرت شعبہ، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت سفیان بن عیینہ وغیرہ کئی ایک علماء نے اس بات کو ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ جربناہ بذالک فوجدناہ، ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو ایسا ہی پایا. یعنی جب ہم نے وسعت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے اندر
سارا سال برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ ان کے عمل سے بھی بات ثابت ہو گئی۔ تو اب یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ جو اس طرح وسعت کرتا ہے یا اس طرح کی وسعت پر حدیث روایت کرتا ہے تو وہ ناسبی ہے، نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، یہ بات انصاف سے دور ہے۔ اس تمام تر تفصیل سے واضح ہو گیا کہ اہل سنت کے اندر جو عاشورہ کے دن کھانا کھلانا، اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا، یہ رائج ہے، یہ ان احادیث طیبہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ اور ائمہ اربع، چاروں فقہ کے ائمہ جو ہیں، ان کی تصریحات بھی کتب فقہ کے اندر موجود ہیں کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت، عقیدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ان کی تعظیم و تکریم کرنے، ان کی اولاد سادات کرام کی خوب تعظیم و تکریم کرنے کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی جو ان کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی برا خیال آئے تو اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، اعلی حضرت کے مسلک پر ہمیں ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔